بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ اصحاب فیل۔ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے اصحاب فیل کے واقعے کو۔ پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا بیان تھا کہ اس عظیم شخصیت کو اللہ پاک نے وہ نام نصیب فرمایا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یعنی عبداللہ۔ اور اس شخصیت کو اللہ پاک نے وہ عظیم بیٹا نصیب فرمایا جو اللہ کو سب سے محبوب ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو درس حدیث حضور کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی مہربانی ہے، کیونکہ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ سیرت پڑھنا یہ حضور کی قرب کی علامت ہے، حضور کی معرفت حاصل ہوگی۔ جب ہمیں حضور کی معرفت حاصل ہو جائے تو ہمیں حضور کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ جب حضور کی محبت حاصل ہو گئی تو حضور کے ساتھ رفاقت نصیب ہوگا جنت میں، یعنی حضور کے ساتھ ہی بنے گا جنت میں۔ اور جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ جیسے زمانہ نبوت قریب آتا گیا، انوارات و برکات بڑھتے گئے، خصوصاً حضور کے دادا جد ہمجد حضرت عبد المطلب کو روحیۂ صالحہ کے ذریعے سے جو ہے حالات معلوم کیے گئے اور ان کو الہامات کیے گئے۔ یہ عبد المطلب کو ذہن میں رکھے، آئندہ اسباق میں پھر عبد المطلب کا ذکر آئے گا۔ جیسے اس واقعے میں کہ حضور پرنور کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کا مختصراً واقعہ پیش خدمت ہے کہ ایک نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی شخص تھا۔ یمن کا حاکم ابرہہ نامی شخص تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حج بیت اللہ کے لیے لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اس نے چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤں جو نہایت خوبصورت اور شاندار ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی کعبے پر آ کر طواف کرے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسا عظیم اور خوبصورت گرجا بنایا۔ لیکن جب عرب میں یہ خبر مشہور ہو گئی تو قبیلہ کنانہ کے کچھ آدمی آئے، اس میں جو ہے یعنی پاخانہ کیا اور بھاگ گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عرب کے کچھ نوجوانوں نے اس کے قریب آگ جلائی، وہ آگ ہوا میں اڑ کر یہاں گرجے میں لگ گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ ابرہہ کو غصہ آیا اور قسم کھائی کہ میں جا کر خانہ کعبہ کو منہدم کروں گا۔ چنانچہ لشکر اور ہاتھی کو لے کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہاں پر پہنچ کر قریش کے کچھ مال مویشیاں ان کے فوجیوں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ ادھر عبد المطلب یعنی حضور کے دادا یعنی جد امجد، جو اس وقت قریش کے سردار اور کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اس نے قریش سے کہا کہ کعبۃ اللہ کو خالی کرو، اور خود چند قریش کے افراد کو لے کر، رؤسائے قریش کو لے کر ابرہہ کے پاس چلے گئے۔ ابرہہ نے یعنی عبد المطلب کو دے کر اور اس کے حسن و جمال اور ہیبت اور دبدبے کو دے کر مرعوب ہو گیا عبد المطلب سے۔ عبد المطلب نے اس سے کہا، اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے تعجب سے کہا کہ تو نے تو بہت معمولی چیز کا مطالبہ کیا، اونٹوں کا۔ اس نے کہا، عبد المطلب نے، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبۃ اللہ کا اپنا رب ہے، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ سَمِنَعُهُ، اس کا اپنا مالک ہے، وہ خود اس کا خیال رکھے گا۔
چنانچہ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد ان کے ہونٹ عبد المطلب کو حوالہ کیے۔ عبد المطلب نے حکم دیا قریش کو کہ کعبۃ اللہ کو خالی کرو، اور وہ اونٹ سب کے سب کعبۃ اللہ کے نظر کر دیے، اور خود چند رؤسائے قریش کو لے کر دعا میں مشغول ہو گئے، اور دعا سے فارغ ہوتے دیکھتے ہیں کیا کہ ابرہہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن حکم خداوندی سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول در غول نظر آنے لگے، ہر ایک کے چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنگریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسانے لگی۔ خدا کی قدرت، وہ کنگریاں گولیوں کے کام دے رہی تھی، سر پر گرتی اور نیچے نکل جاتی، جس پر وہ کنگری گرتی وہ ختم ہو جاتا، یہاں تک کہ سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ ابرہہ کے بدن پر چچک کے دانے نکل آئے، ایک ہی بعد دیگر عضو کو کاٹتے گئے، یہاں تک کہ سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا۔ بالآخر اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک سیلاب آیا جو سب کو بہا کر لے گیا۔ خلاصہ یہ کہ کعبۃ اللہ پر یعنی فیل والوں نے جو بڑی بڑی ہاتھیاں لے کر آئے، ابرہہ کعبۃ اللہ کو شہادت یعنی منہدم کرنے کی غرض سے آئے، مگر اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور ابرہہ بمائے لشکر اور بمائے اپنے تمام ہاتھیوں کو اللہ پاک نے نیست و نابود کر دیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔